تو عرض کرتے ہیں کہ مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار ہوں؟ اچھا بہنوں سے رخصت ہو کر آؤ۔ مولا خیمے تشریف لے گئے، جناب زینب علیہ نے روکا، کہا بھیا باز تم جا رہے ہو لیکن ایک حدیث سنتے جاؤ۔ میں چھوٹی تھی، بابا کی گود میں تھی، میرے سر سے چادر سرک گئی، بابا نے میرے سر پہ بوسے دینا شروع کیے، میری کلائیاں چومنا شروع کی اور گریا بھی شروع کر دیا۔ تو میں نے پوچھا بابا آپ کیوں گریا فرما رہے ہیں؟ تو مولا کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا تیری چادر چھنے گی، تیرے بازوؤں میں رسیاں باندھی جائے گی۔ عباس تم جا رہے ہو، میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کس کی مجال ہے کہ اس کے بازوؤں میں رسن باندھے، لیکن اب مجھے یقین ہو چلا کہ وہ مرحلہ آ چکا ہے کہ میرے ہاتھوں میں اب رسیاں بندھے گی۔ آئے امام علیہ السلام کی خدمت میں اور مولا فرماتے ہیں کہ اچھا جا ہی رہے ہو تو کوشش کرو کسی طرح پانی کا حصول ممکن ہو جائے۔ شہزادہ چلا اور اس شان سے چلا ہے کہ گھاٹ خالی کرایا، گھوڑا دریا میں ڈال دیا، پانی چلو میں اٹھایا، پینا چاہتے تھے بلکہ بتانا چاہتے تھے کہ جس پر تم اترا رہے ہو کہ دریا پہ ہمارا قبضہ ہے، میں عباس چاہوں تو میں پانی تک دسترس رکھتا ہوں۔ لیکن جب مولا کی پیاس یاد آئی، بچوں کی پیاس یاد آئی، ففر الماء، آپ نے پانی پھینک دیا، مشکیزہ پر کیا اور گھوڑے پر سوار ہوئے۔ 4000 کے لشکر نے مولا کو گھیر لیا، تیروں کی برسات شروع ہو گئی، مولا عباس گویا تیروں کے اندر چھپ گئے۔ ہرملہ کو جب مختار نے گرفتار کیا نا تو پوچھا تم نے کیا کیا ظلم کیا کربلا میں؟ تو اس نے اپنے 3 تیروں کا ذکر کیا، میں ایک کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ کہتا ہے کہ عصر عاشور جب یہ شور بپا ہوا تو میں باہر نکلا تو یہ شور بلند تھا، علی کا علی بیٹا میدان میں آ گیا۔ مجھے ابن سعد نے بلایا اور میں نے عباس کے اس مشق کا نشانہ لیا جو پانی سے پر تھی، چاہتے تھے کسی طرح پانی خیام میں آ جائے۔ کہتا ہے کہ یہ اتنا دلیر تھا، اس نے خود کو مشق پر گرا دیا اور تیر آنکھوں میں جا کے لگا عباس۔ کسی ظالم نے ایک بازو قطع کیا، دوسرا قطع کیا، دانتوں میں مشکیزے کو دبایا، چاہتے ہیں کسی طرح سے پانی خیام تک پہنچ جائے۔ ایک ملعون نے ایسا وار کیا، سر شکافتہ ہو گیا، عباس بغیر بازو کے منہ کے بل زمین پہ گرے۔ آپ سنتے ہیں کہ جب سر نیزے پر لٹکائے جانے لگے، بھیجے جانے لگے تو مولا کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کا سر نو کے نیزہ پہ ٹکتا نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے یہ بات ہو کہ حیا کی وجہ سے، لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ ضرب اتنی شدید لگی تھی کہ مولا کا سر پاش پاش ہو گیا تھا، وہ نیزے پر سوار کرنے کے قابل ہی نہیں تھا، اس لیے رومال کے اندر باندھ کر گھوڑے کے گلے میں حمائل کیا گیا۔ علماء بیان کرتے جب گرا ہے نا شہزادہ تو بلایا مولا حسین علیہ السلام کو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ارے مولا کی کمر پہ آئے اور کہا الان انتصر ظہری وقلت حیلتی، بھیا عباس میری کمر ٹوٹ گئی، میرے چارے ختم ہو گئے۔ ایک عالم دین حضرت آیت اللہ حسین بگجاڑا فرماتے ہیں کہ اس عباس کے گرنے کا 4 قسم کے لوگوں پہ اثر ہوا۔ سب سے پہلے وہ جو بچے اس آس میں تھے کہ ابھی چچا پانی لائیں گے، انہوں نے اپنے خالی برتن زمین پر رکھ دیے، اس کے بعد سے کسی بچے نے پانی نہیں مانگا۔ دوسرا وہ مستورات تھی، جب کوئی لاشا آتا اس کا نام لے کر بیان کرتی، واہ قاسمہ واہ اولا واہ محمدہ، لیکن جب عباس کا علم آیا ہر بی بی نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا،
है।